محسن اور آسن کا جادوئی دن۔ ایک خوبصورت صبح تھی۔ آسمان پر ہلکے بادل تیر رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا چاروں طرف خوشبو بکھیر رہی تھی۔ محمد محسن جو 5 سال کا ایک نہایت ذہین اور ہنرمند بچہ تھا، اپنے ننھے بھائی محمد آسن کے ساتھ صحن میں کھیل رہا تھا۔ آسن ابھی صرف 11 مہینے کا تھا، مگر اس کی معصوم ہنسی دل کو خوش کر دیتی تھی۔ محسن اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ روز صبح جلدی اٹھ کر آسن کے لیے کھلونے صاف کرتا، اس کے جھولے کو جھاڑتا اور اسے ہنسانے کے لیے چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتا۔ آسن بھی اپنے بھائی کی آواز سنتے ہی خوشی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگتا، جیسے کہ وہ یہی کہہ رہا ہو، محسن بھائی آپ آ گئے۔ ایک دن محسن نے اپنی امی سے پوچھا، امی کیا ہم کہیں گھومنے جا سکتے ہیں؟ میں اور آسن بھائی باغ میں کھیلنا چاہتے ہیں۔ امی نے مسکرا کر جواب دیا، ضرور بیٹا، لیکن خیال رکھنا آسن ابھی بہت چھوٹا ہے، اسے گود میں رکھنا ہوگا۔ محسن خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ دوڑ کر اپنی چھوٹی سی ریڑھی لایا، جس پر وہ آسن کو بٹھا کر گمانے کی تیاری کرنے لگا۔ ریڑھی پر ایک نرم کمبل بچھایا، آسن کے لیے چھوٹا سا تکیہ رکھا اور اپنے کھلونوں میں سے سب سے خوبصورت گڑیا بھی ساتھ رکھ دی تاکہ آسن بور نہ ہو۔ باغ میں پہنچتے ہی محسن نے ریڑھی کو ایک درخت کے سائے میں روک دیا۔ پرندے چہچہا رہے تھے، تتلیاں اڑ رہی تھیں اور ہلکی ہلکی ہوا سب کو ہنسا رہی تھی۔ محسن نے آسن کو گود میں اٹھا کر جھولے پر بٹھایا۔ آسن کی چھوٹی سی ہنسی گونجی جیسے کسی ساز نے مدھر دھن چھیڑ دی ہو۔ محسن خود بھی پھولوں کے پاس دوڑنے لگا، کبھی تتلی کو پکڑنے کی کوشش کرتا تو کبھی آسن کے پاس آ کر کہانیاں سناتا۔ یہ دیکھو آسن بھائی، یہ تتلی کتنی پیاری ہے، بالکل آپ جیسی۔ آسن معصوم نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھتا اور کبھی ہاتھ ہلاتا جیسے کہ وہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہو۔ تھوڑی دیر بعد محسن نے زمین پر پڑے ایک بڑے سے پتے کو دیکھا۔ اس نے وہ پتا اٹھایا اور کہا، آسن بھائی کیا آپ کو جادو دیکھنا ہے؟ آسن نے جیسے ہاں میں سر ہلایا۔ محسن نے پتے کو ہوا میں اچھالا، پھر اسے ہاتھ میں پکڑ کر بولا، یہ ہے جادوئی پتا، جو اسے چھوئے گا اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ آسن نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے پتا چھوا اور محسن نے کہا، اب آپ نے خواہش مانگ لی ہے، اب دیکھنا کچھ خاص ہونے والا ہے۔ اسی لمحے آسمان پر ایک خوبصورت رنگین دھنک نمودار ہوئی۔ محسن نے حیرانی سے اوپر دیکھا اور خوش ہو کر کہا، دیکھا، جادو کام کر گیا، یہ دھنک آپ کے مسکرانے کی خوشی میں آئی ہے۔ گھر واپسی پر محسن نے امی کو پورے دن کی کہانی سنائی۔ امی نے دونوں بیٹوں کو گلے لگا کر کہا، میرے بچے تو خود جادو ہیں، تم دونوں کی محبت سے یہ دنیا خوبصورت بنتی ہے۔ اس رات محسن اور آسن ایک ہی بستر پر سوئے۔ آسن نے محسن کی انگلی تھام رکھی تھی اور محسن نے پیار سے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا میرے چھوٹے بھائی۔ چاندنی رات میں جب سب سو گئے، ایک ستارہ چمک رہا تھا۔ وہ ستارہ محسن اور آسن کی معصوم محبت کا گواہ تھا اور آسمان پر سب کو بتا رہا تھا